جی کشمیر میں دفن ہوئے ہیں، صرف جاننا چاہتی ہیں یا دلیل پوچھ رہی ہیں؟ ہاں پھر یہ تفصیل پوچھیں نا تو ٹھیک ہے، سوال تو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور وہ ہجرت کر کے بنی اسرائیل کے علاقوں کی طرف، جہاں پہلے بنی اسرائیل چلے گئے تھے، وہاں پہنچے، ان کو پیغام دیا اور کشمیر تک پہنچ کر وہاں انہوں نے بسیرا کیا اور وہیں وفات پائی۔ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ اس پر عیسائی اور مسلمان جو احمدی نہیں ہیں دونوں بہت تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں عجیب ہے، وہاں سے کشمیر پہنچ گئے، کہاں فلسطین کہاں کشمیر، نہ ہوائی جہاز اس زمانے میں، نہ ریل گاڑی، نہ کاریں، تو وہ وہاں کس طرح پہنچ گئے؟ اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آسمان پہ پہنچنا تمہارے لیے تعجب انگیز نہیں، کشمیر دور نظر آتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی اپنا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں کا ہی، عیسائیوں کا بھی اور دوسرے مسلمانوں کا بھی، کہ زمین سے آسمان پہ پہنچ گئے اور کوئی تعجب نہیں ہوتا، اور جب ہم کشمیر جا بیٹھتے ہیں جو دنیا کا حصہ ہے اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پیدل سفر کر کے کہیں سے کہیں لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، ایسے ایسے سیاح موجود ہیں پرانے زمانوں کے جنہوں نے دنیا کی خاک چھان لی ہے۔ تو حضرت مسیح تو ایک خدا کے نبی اور بڑے مشقت والے انسان تھے، اور سفر یہ ضروری تو نہیں کہ 5 منٹ میں پہنچ گئے ہوں، وہ اپنے قبیلوں میں تبلیغ کرتے کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہوتے رہے، اس لیے تعجب والی بات تو بالکل ہی بے معنی ہے۔ دلیل پوچھنی چاہیے کہ آخر آپ کو کیوں خیال آیا کہ کشمیر چلے گئے ہوں گے، یہ بتا دیں۔ پھر میں تو پسند نہیں کیا شاید سے میرا ہی کچھ پورا کیونکہ میں تفصیل میں چلا گیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو بنیادی عقائد میں اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے، وہ ابھی بتاؤں گا، یہ بھی ایک ان میں سے ہے، میں یہ ختم کر lوں پھر اس کے بعد۔ Er kommt auf Sie zurück, weil was jetzt spricht, ist auf einer der Punkte, die ein Ahmadi Muslim von den anderen unterscheidet. Undirekterweise kommt darauf. تو سوال یہ ہے کہ احمدیوں کو کیوں خیال آیا کہ کشمیر چلے گئے ہوں گے اور دلیل کیا ہے؟ پہلی بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نجات پا کر کہیں جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب بچایا تو ماں کو بھی ساتھ بچایا، اور ماں اور بیٹے دونوں کو کسی جگہ لے گئے، اور وہ جگہ یہ ہے جہاں پہاڑ ہیں، جہاں چشمے بہتے ہیں، جہاں تسکین ہے۔ تو صاف پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی جگہ ہے، کوئی اوپر کا آسمان کا ذکر نہیں، ورنہ حضرت مریم تو اوپر نہیں چلی باہر۔ بائبل میں دیکھیں تو بائبل کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف حضرت مسیح آئے ہیں۔ تیسری بات یہ قابل غور ہے کہ جب نبی کسی بڑی مصیبت سے بچایا جاتا ہے اور قوم کی دشمنی حد کو پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے بچائے تو وہ ہجرت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، حضرت موسیٰ نے بھی ہجرت کی، اس سے پہلے اور انبیاء بھی ہجرت کر چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر صلیب سے بچائے گئے تو لازماً آپ نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جہاں بنی اسرائیلی آباد ہوں اور جو اس قسم کا پہاڑی علاقہ ہو جہاں پیس ہو اور چشمے بہتے ہوں۔ کشمیر کے متعلق تمام محققین اب یہ تسلیم کر چکے ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں کہ بنی اسرائیلی کشمیر میں آباد ہوئے تھے جا کے۔ افغان اور کشمیری یہ دونوں قومیں اسرائیلی ہیں اور ہندوستان کی دوسری قوموں سے مختلف ہیں، ان کا نامنکلیچر، ان کی طرز بود و باش، ان کے فیچر، ان کے رنگ دونوں کے سفید سرخ فلسطینیوں والے اور ارد گرد کی کالی قوموں سے مختلف ہیں۔ یہ تو تمام محققین اب یہ مان چکے ہیں کہ یہ اسرائیلی نسل کے لوگ ہیں۔ اب اسرائیلی نسل کے لوگ جہاں جہاں گئے وہاں کشمیر سے بہتر قرآن کی اس آیت کے مطابق کوئی جگہ نہیں اترتی کہ جو تسکین کی جنت ہو، جہاں پہاڑ ہوں، چشمے بہتے ہوں۔ تو اس لیے جماعت احمدیہ کے نزدیک
قرین قیاس سے نہیں بلکہ دونوں انگلیوں کا اشارہ کشمیر ہی کی طرف ہے. یہ دلیل ختم ہو جائے پھر میں اس کی تائید میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں گا جو تاریخی شہادت ہے کہ حضرت کشمیر واقعی حضرت عیسیٰ واقعی وہاں پہنچے تھے. قرآن کریم بھی فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صرف بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا. اس لیے ہجرت کے بعد اپنی قوم کی طرف ہی جانا تھا. ظاہر بات ہے جہاں جہاں اسرائیلی گئے ہیں وہاں ان کو تلاش کریں اور جہاں جہاں وہ دوسری آیت کا نقشہ ملے وہاں ان کو ڈھونڈیں. چنانچہ کشمیر میں ایک ایسی قبر کا پتہ چلتا ہے جس میں تاریخ کے بیان کے مطابق ایک پرانا نبی جو اسلام سے بہت پہلے کے زمانے کا تھا جس کا نام یوز آصف بتایا جاتا ہے وہ دفن ہے. یوز آصف کون تھا اور کیسے کشمیر پہنچا اس کے متعلق آج کل کے محققین تو بہت کچھ لکھ چکے ہیں. جرمن زبان میں بھی ابھی حال ہی میں ایک تحقیق شائع ہوئی ہے ایک رسالے میں, وہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے, وہ حوالے میرا خیال آپ کو بھیج دیں گے بعد میں. پھر تو یہ جو بہت دلچسپ قصہ ہے یوز آصف کون تھا. سب سے پہلے اس کی طرف بعض مسلمان محققین نے مورخین نے توجہ دلائی, لیکن عیسائی دنیا سے پہلی بار اس کا تعارف روس کے ایک بشپ نے کروایا جس نے آج سے تقریباً 200 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہندوؤں کے پراناز جو تاریخی کتابیں ہیں ان میں یہ عجیب واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے لارڈ جیزس کرائسٹ کشمیر پہنچے تھے اور وہ یوز آصف نام سے مشہور تھے وہاں. یہ عیسائی پادری لکھ رہا ہے اور ہم نے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مگر صلیب سے پہلے کا ہے, مگر جس پرانا کے وہ حوالہ دیتے ہیں وہ پادری صاحب اس پرانا میں یہ نہیں لکھا کہ صلیب سے پہلے کا ہے بلکہ بالکل کچھ اور واقعہ لکھا ہوا ہے. پرانا میں یہ لکھا ہے کہ راجا شالبان ایک حضرت مسیح کا ہم اثر بادشاہ تھا کشمیر کا. وہ ایک دفعہ سیر و شکار کے لیے باہر جا رہا تھا تو رستے میں اس کو ایک اجنبی انسان اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا جو غیر ملکی تھا. اس نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم کون ہو, ہمارے ملک میں کیسے آئے ہو. اس نے جواب دیا کہ میں ایک نبی ہوں اور میری قوم نے مجھ پر اتنے مظالم کیے کہ قریب تھا کہ میں مر جاتا, لیکن اللہ نے اپنے وعدوں کے مطابق مجھے بچا لیا اور میں ہجرت کر کے تمہارے ملک میں آ گیا ہوں. راجا نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. اس نے جواب دیا یوز آصف. راجا نے پوچھا تمہارے مذہب کا نام کیا ہے. اس نے کہا محبت. یہ ہے بیان ہندو پرانات کا جن کی طرف اس عیسائی پادری نے حوالہ دیا اور شروع میں اس کو مروڑ کے پیش کیا, لیکن کتاب کے آخر پر جو نوٹس لکھے اس میں تسلیم کر لیا کہ یہ میں نے بات کہ وہ واقعہ صلیب سے پہلے گئے ہوں گے اس لیے نہیں کہی کہ یہی لکھی ہے, بلکہ یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے کیونکہ واقعہ صلیب کے بعد تو آسمان پہ چلے گئے تھے ہمارے لارڈ, اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ وہاں گئے وہ لازماً پہلے گئے ہوں گے. یہ اس نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ ہندوؤں کی تاریخ میں ایم جی نے تو نہیں وہ بنائی, مسلمانوں سے پہلے کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یوز آصف کے متعلق یہ گواہی موجود ہے اور آج تک فلسطین میں بھی ایک وادی یوز آصف کے نام سے موجود ہے. کیسا حیرت انگیز توارد ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ وہاں وہ مدفون ہیں. آج تک محلہ خانیار سری نگر میں وہ قبر موجود ہے اور اب مغربی محققین بھی بڑی کثرت سے وہاں جانے لگے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں اور ان کی گواہیاں بھی یہ بتاتی ہیں کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اسرائیلی نبی کی قبر ہے. تو جب تاریخ بھی ساتھ گواہی دے بیٹھے کلام الہی کے بعد تو پھر تو کسی انسان کے لیے بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے. یہ جو فرق ہے ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہمارے اور غیر دوسرے مسلمانوں کے عقیدے میں ہے.
مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، عام مسلمانوں کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلیب سے اس طرح بچایا کہ صلیب پر چڑھے ہی نہیں، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخص کو حضرت مسیح کی شکل دے دی، اور وہ تھا یہودی، اور وہ بڑا سخت مخالف تھا، چنانچہ اس کی شکل مکمل طور پر حضرت مسیح کی بن گئی، اور یہودیوں نے اپنی طرف سے تو حضرت مسیح کو لٹکا دیا، لیکن اپنے ہی ہاتھوں ان کا اپنا بھائی مارا گیا، اور وہ بھی ایک دشمن۔ تو خوب لطیفہ ہوا، اور خوب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہوا کہ یہودیوں سے کہ نبی مارنے نکلے تھے، اپنے ہی بھائی کو مار بیٹھے غلطی سے۔ یہ دلیل ہے ان کی کہ اس طرح خدا نے بچا لیا، حالانکہ نہ قرآن میں یہ ذکر، نہ حدیث میں، نہ عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ اللہ اس قسم کے لغو فعل کرتا ہے۔ پہلی بات تو اس پر یہ سوچنے والی ہے کہ اگر یہ واقعہ درست اسی طرح ہوا تھا تو یہودی جن کی آنکھوں کے سامنے ایک مسیح کا دعوے دار مارا گیا ہو صلیب پر چڑھ کے، ان کے نزدیک تو وہ جیت گئے تھے، انہوں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور پھر اس نے انکار بھی نہیں کیا، اس کی صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، اس کی شخصیت بھی بدل گئی۔ مرتے وقت وہ اپنے آپ کو مسیح سمجھ رہا تھا، ورنہ شور مچا دیتا ہے کہ میں تو یہودی ہوں، پاگل ہوں، میں تو لعنت ڈالتا ہوں ایسے شخص پر، اس لیے مجھے تو چھوڑو۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا، وہ تو بڑی عظمت اور جرأت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے۔ تو خدا نے ایک ایسا واقعہ کیا جو اس کی سنت کے خلاف ہے، لیکن یہود اب بتائیں کہ جنہوں نے دیکھا، قیامت کے دن اللہ ان سے کیا پوچھے گا؟ یہی کہے گا کہ تم نے مسیح ایک سچے نبی کا انکار کیا تھا۔ وہ کہیں گے اے خدا، تو نے خود ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، بائبل میں یہ سمجھایا تھا کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ جھوٹا ہو تو وہ تختہ دار پر چڑھ کے مارا جاتا ہے، صلیب اس کی سزا ہے۔ تو ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس مسیح کو صلیب پر چڑھایا اور صلیب پر مرتے دیکھا، تو اب تو آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم تیرے کلام کو مان کر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ پھر علماء سے پوچھئے کہ خدا کو کیا ترکیب آئے گی ان کو جھوٹا کرنے کی؟ وہ صرف یہی جواب دے سکتا ہے کہ تم بڑے بیوقوف ہو، میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا، وہ تو میں نے تمہارے سے تمہارا اپنا آدمی مروا دیا تھا۔ تو یہودی کہیں گے کہ اللہ آج بتا رہا ہے ہمیں، جبکہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، جب ہم زندہ تھے، جب کفر و ایمان کا سوال تھا، اس وقت بتانا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی شکل بن جاتی اس کی اصلی، تبھی بھی ہم پہچان لیتے، وہ تو نظروں سے غائب ہو گیا، پتہ نہیں لگا گیا کہاں سے۔ تو کیسی لغو کھیل ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہود کو جھوٹا کر دیا خدا نے۔ پھر اس کے بعد حواری جو چمٹے حضرت عیسیٰ کے وجود سے اور زخموں کو پیار کیا اور خون کو اپنے ہاتھوں سے چھاتی سے لگاتے تھے اور روتے تھے، تو مذاق یہودیوں سے ہو رہا تھا یا ماننے والوں سے ہو رہا تھا؟ کہ وہ ایک یہودی لعنتی کو اپنا مسیح سمجھ کر اس کے جسم سے چھو رہے تھے، اس کے خون سے برکت لے رہے تھے، اس وقت بھی خدا کو ان پر رحم نہیں آیا کہ بتا دیتا ان کو کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس لیے سارا قصہ فرضی ہے، کہانی ہے ایک بچگانہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تو جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے اس طرح نہیں بچایا، خدا نے اس طرح بچایا جس طرح بچایا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تو وعدہ تھا کہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا، لوگ نہیں پہنچ سکیں گے تجھ تک، لیکن قتل کی کوشش پھر بھی ہوئی۔ قتل سے بچانے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹیمپٹ ہی نہیں ہوگا مرڈر، قتل سے بچانے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں قتل کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بے ہوش ہو کر جنگ احد میں زمین پہ جا پڑے، اوپر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ایک بعض روایات کے مطابق، اور لوگ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، دانت شہید ہوئے، خود خال میں داخل ہو گیا، سر پہ زخم آئے، تو خدا کا وعدہ تھا میں تجھے بچاؤں گا۔ تو نبیوں کو اس طرح بچاتا ہے اللہ کہ وہ خدا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دکھ اٹھائیں، اللہ ان کو دکھ بھی اٹھانے کا لطف دے دیتا ہے کیونکہ ان کی دل کی تمنا ہوتی ہے، لیکن لڑنے نہیں دیتا جن سے وعدہ ہو۔ بالکل اسی طرح کا وعدہ حضرت مسیح کے حق میں پورا ہوا، ان کو صلیب کی صعوبتیں پہنچی اور انہوں نے اپنی سچائی کو ثابت کر دیا دشمن پر۔
کہ میں مرد حق ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہاری. اور پھر خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ مرنے سے پہلے بے ہوشی کی حالت میں اتار لیے گئے, اور پھر نظر بھی آئے لوگوں کو اس کے بعد, اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرتے دکھائی دیے گئے. تو یہ ہے ہمارا ایک بنیادی فرق جو غیر احمدی مسلمانوں سے ہے. قرآن کریم نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ بڑے معقول طریق پہ انسان کو مطمئن کرتا ہے اور کوئی شک باقی نہیں چھوڑتا. قرآن کریم فرماتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسے صلیب دینے اور قتل کرنے میں ناکام رہے, نہ صلیب دے سکے نہ قتل کر سکے, لیکن کچھ کیا ضرور ہے جس کے نتیجے میں ان کو شبہ ہو گیا کہ شاید مارا گیا. لیکن شبے سے بڑھ کر ان کا کوئی دعویٰ جائز نہیں, کیونکہ وہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں لفی شک من ہو, ان کو خود شک ہے کہ مسیح مارا گیا بھی تھا کہ نہیں گیا تھا. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, وہ علم کی باتیں کر ہی نہیں رہے, وہ ظنی باتیں کر رہے ہیں. تو جماعت احمدیہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جب بائبل کا مطالعہ کرتی ہے تو قرآن کی اس بات کی تصدیق میں بائبل کی آیت نظر آ جاتی ہے. یہ کہنا کہ حضرت مسیح کی موت کے متعلق یہودیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مارے گئے ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. قرآن سچا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں اور اتارا گیا, کہا گیا تھا صرف, تو ان کے باڈی کو وہاں سے فوراً ریموو کر دیا گیا اور اس پر مرہم لگائی گئی. اب مرے ہوئے پہ مرہم نہیں لگایا کرتے, مرے ہوئے کے زخم تو نہیں ٹھیک ہو سکتے, اور چھپا لیا گیا. اور وہ چھپ کر پھر اپنے مریضوں پہ ظاہر ہوتے تھے اور ان کو تاکید کرتے تھے کہ دن کو نہیں نکلنا اور لوگوں میں بتانا نہیں, اور پھر روٹی بھی کھاتے تھے اور مچھلی بھی کھاتے تھے. یہ واقعہ ہے جو بائبل بتا رہی ہے, اور یہودیوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے تھے. اور یہودیوں کے متعلق بائبل گواہی دیتی ہے کہ جب حضرت مسیح کے متعلق کہا گیا کہ ان کو اتار لیا گیا, وہ مر گئے تھے, تو وہ پیلاطوس حاکم وقت کے پاس پہنچے اور شدت سے مطالبہ کیا کہ ہمیں جب تک اس کی باڈی نہ مل جائے ہم یقین نہیں کر سکتے کہ وہ مر گیا ہے. وہی لفظ جو قرآن کریم کے ہیں وما قتلوہ یقینا, یقینی طور پر وہ قتل نہیں کر سکے. شبہ لہم, شبہ ہے ان کو, وہم ہے, علم کوئی نہیں ہے. چنانچہ یہود کے الفاظ یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں. انہوں نے کہا پیلاطوس سے کہ نعوذ باللہ وہ بڑا مکار آدمی تھا, ہو سکتا ہے مرا ہی نہ ہو اور زخمی ہوا ہو صرف, اور دوبارہ جب وہ ظاہر ہو تو کہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا اور چلاکی کرے. تو اگر ان کو یقین تھا کہ مر گئے ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے تھے وہ؟ چنانچہ قرآن کریم کے اس دعوے کی 100% تصدیق بائبل سے بھی ہوتی ہے, اس لیے ہمارا ایمان اور بھی زیادہ پکا ہو جاتا ہے اس بات پر. ظہور مہدی آخر